ابھی بات کرتے ہیں چین کی ٹیکنالوجیکل جو ایک ہمیں رائز نظر آتی ہے، مگر اس کے ساتھ ویسٹ میں کچھ اور بڑے ایونٹس ہوئے ہیں. آئی تھنک وی شوڈ ناٹ اوور لک دیم. ایک تو آپ دیکھیں کہ 2-3 دن پہلے اٹلی کے 100 شہروں میں 2 ملین یعنی 20 لاکھ لوگ سڑکوں پر تھے غزہ کے ایشو پر. تو یہ اس میں ان کی بہت بڑی ٹریڈ یونین جو ہیں وہ اس میں انوالو تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی خوفناک بے چینی ہے. اس کے ساتھ دوسری خبر جو میں دیکھ رہا تھا وہ یہ کہ 14 گھنٹے میں جو فرانس کی گورنمنٹ ہے اس کو استعفیٰ دینا پڑا. بالکل نئی ابھی آئی ہے، سیبیسٹین سمتھنگ اوکے نام ہوتے ہیں ان کے. اور پھر ادھر ہم ایون جاپان جیسی انڈسٹریل، وہاں بھی ایک پولیٹیکل ولیٹیلیٹی ہمیں نظر آتی ہے. ابھی کوئی پہلی خاتون شاید وہاں پہ وزیر اعظم بنتی نظر آ رہی ہیں. تو یہ مجھے ایک لگتا ہے کہ جو ویسٹ ایک بڑے بحران میں ہے، اور میرے خیال میں سماجوں پر زیادہ پریشر ہے، انفلیشن کا ہے، اس کے علاوہ اپنی حکومتوں سے ناراضگی ہے، اور یہ غزہ اور اسرائیل کا بھی معاملہ ہے. شدید رد عمل ہے اسرائیل کے خلاف، کپلڈ ود دی اکنامک سٹریس جو آ رہا ہے ادھر ورکنگ کلاسز پہ. تو یہ بھی میاں صاحب ایک بڑی تبدیلی نظر آتی ہے. 14 گھنٹوں میں حکومتیں فارغ ہو رہی ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملینز میں لوگ جو ہیں وہ باہر نکل رہے ہیں. میاں صاحب دیکھیں قائد صاحب، جو غزہ والا معاملہ ہے اس میں تو یہ واضح ہے کہ نتان یاہو جو ہے وہ دھوکہ دے رہا ہے، اور اس حوالے سے یورپین جو ہیں جو باہر نکلے ہوئے ہیں ان کی طرف سے ان کی آوازیں سنیں. وہ کہتے ہیں باقاعدہ طور پہ کہ نتان یاہو جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور وہ مسلم ممالک کو بھی دھوکہ دے رہا ہے اور صدر ٹرمپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. اور وہاں پر ایک جانب جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ حماس جو ہے وہ بالکل بغیر مسلح ہو کر فلسطین سے نکل جائے، دوسری جانب ساتھ حملے بھی کر رہا ہے، اور وہ حملے رکیں گے نہیں. قائد صاحب، اگر حماس غیر مسلح ہو کر اسی طرح نکل گئی اور وہ صدر ٹرمپ بھی اور مسلم ممالک بھی اسی طرح اس کے دھوکے میں آ گئے تو وہ بڑا کچھ بڑا کرے گا. میاں صاحب میں اور بات ایک خبر جو چل رہی ہے ہماری سکرین پر خبر چل رہی ہے، امریکہ فمبلز چائنا ریسز ہیڈ. اس کا اردو ترجمہ اگر کروں گے، جس طرح امریکہ لڑکھڑا رہا ہے اور چائنا ریسز ہیڈ. یہ سب وہاں پہ ایک ہوئی ہے نمائش، اور وہاں پہ طرح کے ایسی چیزیں آئیں، اور اس طرح کے روبوٹس بن رہے ہیں کہ جو لوگوں کو، اور وہ مہنگے بھی نہیں، $1000-$2000 کا مجھے کوئی آج صاحب بتا رہے تھے. اس پہ ہم فردر ریسرچ کر کے یقیناً ایک پکی اور صاف خبری ہم پہنچاتے ہیں آپ تک. تو یہ ہو رہا ہے، اور اس میں چین جو ہے وہ لیپس لے رہا ہے. ادھر فرید زکریہ جو کہ رائٹ ونگ کمنٹیٹر ہے، انڈین نژاد ہے اور ویسے اب امریکن نیشنل ہے، وہ بھی یہ کہہ رہا کہ امریکہ جو ہے وہ لڑکھڑا رہا ہے، جس طرح میں نے سرخی آپ کو بتائی، اور چائنا از ریسنگ ہیڈ. تو یہ بھی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں. میاں صاحب دیکھیں قائد صاحب، امریکہ کا کبھی دعویٰ تھا کہ ٹیکنالوجی یہاں بنتی ہے اور ٹیکنالوجی کا گھر امریکہ ہے، اور امریکہ جو ہے ٹیکنالوجی سے ہی پوری دنیا پر جو ہے وہ راج کرتا ہے. لیکن یہ مت ٹوٹ گئی ہے، چین نے یہ مت توڑی ہے. آپ سب سے پہلے جب ڈیپ سیک نے ایک پورا یہ مت توڑی تھی، تو اس کے بعد چین نے پے در پے جو ہے وہ اپنی ٹیکنالوجی کے وار کیے ہیں. اب جو وہاں پر ایک چین میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کانفرنس ٹیکنالوجی کی ہوئی ہے، وہاں پر اب دیکھنے میں آیا کہ چین نے دوبارہ چونکا کر رکھ دیا ہے پورے یورپ کو بھی اور امریکہ کو بھی. وہاں پر روبوٹس اور خودکار مشینیں اور دیگر ٹیکنالوجی کی ایسے شاہکار وہاں پر رکھے گئے، اور وہاں پر جو روبوٹس میں انہوں نے ترقی کی ہے کہ وہ گھروں کے اندر جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ کام کرتے ہیں باقاعدہ. اور وہاں پر جو ہے وہ قائد صاحب باقاعدہ طور پر $100 میں روبوٹ آپ اپنے گھر لے آئیں اور پورے گھر کا کام کرائیں. اور اس طرح کے روبوٹس پاکستان میں بھی بن سکتے ہیں قائد صاحب. پاکستان کے جو ہاں پاکستان میں بھی بن سکتے ہیں. ہمارے سٹوڈنٹس جو ہیں، اور میں سن رہا تھا ایک سٹوڈنٹ کا ذکر بھی، اس کو کس دن ہم زیادہ وضاحت سے بات کریں گے. مگر یہ کہ چائنا نے دنیا کا سب سے اونچا پل بنایا، وہاں پہ ایک 5 اسٹار ہوٹل بھی بنایا. تو روز وہ کوئی نہ کوئی معجزے اس طریقے سے ہم رونما ہو رہے ہیں. تو دنیا بدل رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیبلٹی جو سٹیبلٹی ہمیں اب مشرق میں زیادہ نظر آ رہی ہے. اور یہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسٹرن سینچری ہے، کیونکہ یہ بڑا سستا پل بنا ہے، یہ پل اور اس میں 5 اسٹار ہوٹل بنا ہے. تو پھر کاسٹ آف پروڈکشن کا بھی ایشو ہے. تو ناظرین، یہ تھا ایک بدلتی ہوئی دنیا کے ہم رپورٹ کرتے رہیں گے، اور جو دنیا میں ایک بڑی شفٹ آ رہی ہے یہ آپ کو دکھاتے رہیں گے. میاں صاحب ہم ابھی بات کرتے ہیں چین کی ٹیکنالوجیکل جو
ایک رائز نظر آتی ہے، مگر اس کے ساتھ ویسٹ میں کچھ اور بڑے ایونٹس ہوئے ہیں. آئی تھنک وی شوڈ ناٹ اوور لک دیم. ایک تو آپ دیکھیں کہ 2-3 دن پہلے اٹلی کے 100 شہروں میں 2 ملین یعنی 20 لاکھ لوگ سڑکوں پر تھے غزہ کے ایشو پر. تو یہ اس میں ان کی بہت بڑی ٹریڈ یونین جو ہیں وہ اس میں انوالو تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی خوفناک بے چینی ہے. اس کے ساتھ دوسری خبر جو میں دیکھ رہا تھا وہ یہ کہ 14 گھنٹے میں جو فرانس کی گورنمنٹ ہے اس کو استعفیٰ دینا پڑا. بالکل نئی ابھی آئی ہے، سیبیسٹین سم تھنگ، اوکے نام ہوتے ہیں ان کے. اور پھر ادھر ہم ایون جاپان جیسی انڈسٹریل، وہاں بھی ایک پولیٹیکل ولیٹیلیٹی ہمیں نظر آتی ہے. ابھی کوئی پہلی خاتون شاید وہاں پہ وزیر اعظم بنتی نظر آ رہی ہیں. تو یہ مجھے ایک لگتا ہے کہ جو ویسٹ ایک بڑے بحران میں ہے، اور میرے خیال میں سماجوں پر زیادہ پریشر ہے، انفلیشن کا ہے، اس کے علاوہ اپنی حکومتوں سے ناراضگی ہے، اور یہ غزہ اور اسرائیل کا بھی معاملہ ہے. شدید رد عمل ہے اسرائیل کے خلاف، کپلڈ ود دی اکنامک سٹریس جو آ رہا ہے ادھر ورکنگ کلاسز پہ. تو یہ بھی میاں صاحب ایک بڑی تبدیلی نظر آتی ہے. 14 گھنٹوں میں حکومتیں فارغ ہو رہی ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملینز میں لوگ جو ہیں وہ باہر نکل رہے ہیں. میاں صاحب دیکھیں قائد صاحب، جو غزہ والا معاملہ ہے اس میں تو یہ واضح ہے کہ نتان یاہو جو ہے وہ دھوکہ دے رہا ہے، اور اس حوالے سے یورپین جو ہیں جو باہر نکلے ہوئے ہیں ان کی طرف سے ان کی آوازیں سنیں. وہ کہتے ہیں باقاعدہ طور پہ کہ نتان یاہو جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور وہ مسلم ممالک کو بھی دھوکہ دے رہا ہے اور صدر ٹرمپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. اور وہاں پر ایک جانب جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ حماس جو ہے وہ بالکل غیر مسلح ہو کر فلسطین سے نکل جائے، دوسری جانب ساتھ حملے بھی کر رہا ہے، اور وہ حملے رکیں گے نہیں. قائد صاحب، اگر حماس غیر مسلح ہو کر اسی طرح نکل گئی اور وہ صدر ٹرمپ بھی اور مسلم ممالک بھی اسی طرح اس کے دھوکے میں آ گئے تو وہ بڑا کچھ بڑا کرے گا. میاں صاحب میں اور بات ایک خبر جو چل رہی ہے بڑھے گا، ہماری سکرین پر خبر چل رہی ہے، ایز امریکہ فمبلز چائنا ریسز ہیڈ. اس کا اردو ترجمہ اگر کروں گے، جس طرح امریکہ لڑکھڑا رہا ہے اور چائنا ریسز ہیڈ. یہ سب وہاں پہ ایک ہوئی ہے نمائش، اور وہاں پہ طرح کے ایسی چیزیں آئیں، اور اس طرح کے روبوٹس بن رہے ہیں کہ جو لوگوں کو، اور وہ مہنگے بھی نہیں، $1000-2000 کا مجھے کوئی آج صاحب بتا رہے تھے. اس پہ ہم فردر ریسرچ کر کے یقیناً ایک پکی اور صاف خبری ہم پہنچاتے ہیں آپ تک. تو یہ ہو رہا ہے، اور اس میں چین جو ہے وہ لیپس لے رہا ہے. ادھر فرید ذکریہ جو کہ ایک رائٹ ونگ کمنٹیٹر ہے، انڈین نژاد ہے، اور ویسے اب امریکن نیشنل ہے، وہ بھی یہ کہہ رہا کہ امریکہ جو ہے وہ لڑکھڑا رہا ہے، جس طرح میں نے سرخی آپ کو بتائی، اور چائنا از ریسنگ اہیڈ. تو یہ بھی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں. میاں صاحب دیکھیں قائد صاحب، امریکہ کا کبھی دعویٰ تھا کہ ٹیکنالوجی یہاں بنتی ہے اور ٹیکنالوجی کا گھر امریکہ ہے، اور امریکہ جو ہے ٹیکنالوجی سے ہی پوری دنیا پر جو ہے وہ راج کرتا ہے. لیکن یہ مت ٹوٹ گئی ہے، چین نے یہ مت توڑی ہے. آپ سب سے پہلے جب ڈیپ سیک نے ایک پورا یہ مت توڑی تھی تو اس کے بعد چین نے پے در پے جو ہے وہ اپنی ٹیکنالوجی کے وار کیے ہیں. اب جو وہاں پر ایک چین میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کانفرنس ٹیکنالوجی کی ہوئی ہے، وہاں پر اب دیکھنے میں آیا کہ چین نے دوبارہ چونکا کر رکھ دیا ہے پورے یورپ کو بھی اور امریکہ کو بھی. وہاں پر روبوٹس اور خودکار مشینیں اور دیگر ٹیکنالوجی کی ایسے شاہکار وہاں پر رکھے گئے